الرحیم محترم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب جنہوں نے یہ مجلس سجانے میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے، ان کا بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر افسار صاحب، ڈاکٹر شفیق اجمی صاحب، عبدالمتین اخونزادہ صاحب، راجہ امتیاز ایڈوکیٹ صاحب، شبیر شاہ صاحب، ڈاکٹر رفیق صاحب اور ہمارے محترم اقبال اکیڈمی کے متحرک ڈاکٹر طاہر امین کنوری صاحب اور میرپور سے آئے ہوئے ہمارے جنگیر مغل صاحب اور حضرات جو یہاں بیٹھے ہیں، سب کی خدمت میں سلام۔ وعلیکم السلام۔ یہ کانفرنس جو ہے یہ سجائی ہے ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب نے، چونکہ ڈاکٹر رفیع الدین کا تعلق جموں کشمیر سے تو تھا ہی، وہ میرپور کالج کے پرنسپل رہے اور وہیں سے یہاں لاہور شفٹ ہوئے تھے، تو وہ یاد تازہ کرنے کے لیے میرپور سے ایک پورا قافلہ جو ہے وہ یہاں لوگ تشریف فرما ہیں۔ میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہاں میرے ساتھ عبدالمتین اخونزادہ صاحب اور راجہ امتیاز ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، ان دونوں کا تذکرہ میں اس لیے کرنا چاہوں گا کہ ان دونوں نے میٹرک میں ڈاکٹر محمد رفیع الدین کی کتاب قرآن اور علم جدید کا مطالعہ شروع کیا اور شروع کرتے کرتے آج تک پہنچ گئے۔ یہ ایک بڑی اہم اور خصوصی بات ہے۔ بہت شکریہ، سب لوگوں نے بہت خوبصورت جو ہے وہ بات کی ہے ڈاکٹر رفیع الدین صاحب پر۔ اب ظاہر ہے کہ میں نام لوں گا، سب نے نام سن بھی لیے ہیں، ہر ایک نے کوئی نہ کوئی نیا نکتہ اٹھایا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پہلے تو میرا ارادہ یہ تھا کہ میں انہی نکات کو جامع کر دوں، لیکن سوچا یہ کہ اب ظاہر ہے ڈاکٹر رفیع الدین پر جو میرا کام ہے، میں اس نوعیت سے کچھ نہ کچھ مجھے کہنا پڑے گا، تو میں نے بہرحال اس کو کچھ کوشش کی ہے کہ اپنے قلم کو میں ترتیب دے لوں۔ ظاہر ہے کہ میں گزشتہ 4 سال سے تو مسلسل ہم تقریبات منعقد کر رہے ہیں، اور وہ عبدالمتین اخونزادہ صاحب کی معیت میں، اور ایک حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئٹے ہم جب بھی جاتے تھے تو وہاں پروفیسر ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب بھی ہماری پوری معاونت اور ہماری سرپرستی کرتے تھے۔ یہ خوشی کی بات ہے کہ آج ہم اقبال اکیڈمی لاہور میں جمع ہوئے ہیں، اور یہ مہربانی ہے ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب کی، اور جس طرح کے ڈاکٹر طاہر امین کنوری صاحب نے فرمایا ہے کہ جب سے ہی وہ آئے ہیں انہوں نے کوشش یہ کی ہے کہ اقبال اکیڈمی کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اس کو حرکت دی جائے اور متحرک کیا جائے۔ خاص کر جو انہوں نے یہ منصوبہ شروع کیا ہے کہ جو سابقہ ناظمین تھے ان کے اوپر جو ہے وہ کام کیا جائے، اور میں ضرور یہ کہوں گا کہ ہر کانفرنس میں جس بھی ترتیب میں ناظم پر کام ہو تو اقبالیات کے جو شمارہ ہے اس میں اس کا گوشہ متعین کر دیا جائے، تاکہ وہ جو لوگ یہاں پڑھتے ہیں یا بولتے ہیں وہ کسی نہ کسی صورت میں محفوظ ہو جائے، اور ہر ایک کے اوپر ایک کتابی صورت جو ہے وہ آنی چاہیے، ڈاکومنٹیشن۔ اور اگر میری ذمہ داری لگائیں گے، میں ڈاکٹر محمد رفیع الدین پر یہ کام کر کے دے سکتا ہوں، لیکن اشاعت جو ہے وہ اگر اقبال اکیڈمی کرنے کی پوزیشن میں ہو تو برحال یہ میری ایک آپ کہہ سکتے ہیں آفر ہے، اگر قبول ہوتی ہے۔ اب میں آتا ہوں جو میں نے تھوڑا سا لکھا ہے۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ ڈاکٹر رفیع الدین پر چونکہ ہر سال مجھے 4-6 دفعہ بولنا پڑتا ہے،
تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہر دفعہ کوئی نئی چیز نکالنے کی کوشش کروں. تو اس دفعہ یہاں اقبال اکیڈمی میں اقبال کانفرنس کے بعد یہ جس کانفرنس کو میں اٹینڈ کر رہا ہوں، میں نے اس کا جو عنوان رکھا ہے تمدنی آلودگی میں قرآن کا پیغام امن و آشتی. یہ پیغام ہے میرا. رفیع الدین کی ذہنی پرورش میں شریک تھے. آئیڈیالوجی آف دا فیوچر مستقبل کے لیے ایک راہنما کتاب ہے. جنگ عظیم کا اختتام 1945 میں ہوا. رفیع الدین کا تبادلہ بطور پرنسپل کرن سنگھ کالج میرپور میں ہوا، جو آج گورنمنٹ کالج میرپور کہلاتا ہے. 1947 میں قیام بھارت اور پاکستان کے نتیجے میں آبادی کے انخلا اور اقداموں کے بعد میرپور کالج بند ہو گیا اور رفیع الدین لاہور آ کر بطور ریسرچ فیلو ادارہ ثقافت اسلامیہ سے منسلک ہو گئے. خلیفہ عبد الحکیم ادارہ کے ناظر تھے. یہاں اگر کوئی غلطی ہو تو اجمی صاحب مجھے ضرور دیں. 1950 میں رفیع الدین کی عمر 45 سال سے تجاوز کرتی ہے. جنگ عظیم دوم کے سیاسی و معاشی اثرات اور تمدنی آلودگی نمایاں ہونا شروع ہو چکے تھے. دو عظیم جنگوں میں انسانوں کو کچھ ملا یا نہ ملا، لاکھوں معصوم لوگ مارے گئے. یہ جنگ کیوں؟ یہ امن کیا ہے؟ مسلمان غلام کیوں؟ اسلام اپنا کردار ادا کرنے سے قاصر کیوں؟ یہ سوالات ہر طرف اس وقت اٹھتے تھے. ڈاکٹر محمد رفیع الدین نے ان کا جواب اسلام سے ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے، جس میں ان کی معروف کتب جن کے تذکرے ہو چکے. انہوں نے قرار دیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رہبر انسانیت ہے، قرآن منشور انسانیت ہے، قرآن انسان کے لیے فلاح اور امن کا درس دیتا ہے. منظر و ماحول جس کا ایک نقشہ آپ کے سامنے رکھا ہے گویا جنگ عظیم اول کے اثرات ہیں اور دوسری جنگ عظیم دوم کے نتائج ہیں. نتائج میں دو واقعات رفیع الدین کے ساتھ ذاتی طور پر جڑے ہوئے ہیں. اول، ہندوستان جہاں مسلمانوں کی حکومت 1000 سال سے آ رہی تھی، دو انتظامی یونٹس بھارت اور پاکستان کی صورت میں ان کا قیام عمل میں آ گیا. دوسرا، جموں و کشمیر جو ایک آزاد ریاست تھی بھارت اور پاکستان میں تقسیم ہو گئی اور رفیع الدین پھر اپنی جنم بھومی میں جموں میں واپس نہ جا سکے. ان حالات میں وہ تفکرانہ جوہر کو دو اطراف سے آگے بڑھاتے ہیں. اپنے تفکرانہ جوہر کو، یعنی یہ ایک فضائی آپ کہہ لیں آج کے دور میں، اس وقت یہ تمدنی آلودگی کا جو ایک ماحول ہے، میں وہ بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے کہ اس میں وہ آگے کام کیا کرتے ہیں. اول، قرآن کا پیغام علم و آشتی کا کیا ہے اور یہ امن کی تائید کیسے کرتا ہے. دوم، پاکستان اسلام کی بنیاد پر قیام کا دعویٰ کر بیٹھا ہے، اس بات کے تقاضے کیا ہے. قرآن کے پیغام علم کے لیے قرآن اور علم جدید لکھتے ہیں اور اس کے مرکزی مضامین کو مسلم علاقائیت سے بین الاقوامی انسانی علمی کوششوں تک اٹھاتے ہیں، جبکہ پاکستان کا مستقبل اسلامی نظریہ تعلیم، فرسٹ پرنسپل آف ایجوکیشن اور مینیفیسٹو آف اسلام تعریف فرماتے ہیں. آج کی مجلس میں قرآن کا پیغام جو وہ علم و عمل کی نسبت سے اجاگر کرتے ہیں، وہ قرآن اور علم جدید کے تقاضے یا اس کی تناظر میں، اس قرآن اور علم جدید میں مغرب کے 6 مفکرین کو 6 افکار کی صورت میں
وہ قرآن کی کسوٹی پر چڑھاتے ہیں۔ کارل مارکس کا نظریہ اقتصادیات انسانی مرحلہ کے ارتقاء اور اقتصادی مساوات کے نظریے کو قرآن کے مطابق قرار دیتے ہیں، مگر اس نظام میں مذہب بیداری کو درست نہیں مانتے۔ میکیاولی کا نظریہ وطنیت اور نظریات یا عقیدہ میں علامہ اقبال کی طرح امتیاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر رفیع الدین 1953 میں اقبال اکیڈمی کے پہلے ناظم یا ڈائریکٹر تعینات ہوتے ہیں، جیسے شفیق اجمی صاحب نے بھی یہ تصریح کی ہے، اور وہی بنیاد ہے۔ ڈاکٹر عبدالرؤف فیقی صاحب آج نئے ڈائریکٹر کے طور پر چند ماہ پہلے اپنی ذمہ داریاں سنبھال کر یہ کانفرنس بھی منعقد کروا رہے ہیں۔ اس کانفرنس سے اقبال اکیڈمی کی توقیر میں جو اضافہ ہوا ہے وہ شاید آپ کو مستقبل میں نظر آئے گا۔ یہ اقبال اکیڈمی کی طرف سے علم کے معاملے میں، علمی حلقوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ تجدیدی پیغام ہے۔ دوسری طرف صورت یہ ہے کہ 1953 میں اقبال اکیڈمی قائم ہوتی ہے اور ڈاکٹر محمد رفیع الدین پرنسپل گورنمنٹ کالج میر پر سے آ کر چارج سنبھالتے ہیں۔ اب اس نے اتفاق یہ ہے کہ 1953 میں وہ جب ناظم تعینات ہوتے ہیں تو اسی سال میری پیدائش ہو جاتی ہے، اور میرپور کالج سے بطور پرنسپل ریٹائر ہو کر آج اقبال اکیڈمی میں ڈاکٹر محمد رفیع الدین کی منعقدہ کانفرنس میں گفتگو کر رہا ہوں۔ اس میں اتفاق ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مگر تاریخی بات رفیع الدین پر اور ان کے افکار پر کام اور ان کی کتب کے تراجم کے حوالے سے علمی شخصیات اس مجلس میں موجود ہیں اور دو نے اپنے پیغامات پہنچائے ہیں۔ رفیع الدین کے بڑے صاحبزادے صلاح الدین محمود نے یہ کام کیا کہ ان کی اردو کی کتب کو انگریزی میں ڈالا ہے۔ قرآن اور علم جدید، حکمت اقبال اور روح اسلام کا انگریزی میں ترجمہ کیا ہے، اور غالباً قرآن اور علم جدید کا جو ترجمہ ہے وہ تو رفیع الدین فاؤنڈیشن نے شائع کیا ہے، اور جو ابھی آپ کو دکھا رہے تھے ڈاکٹر ابصار صاحب، جبکہ ڈاکٹر آصف ایوان صاحب نے انگریزی میں جو دو کتب ان کی معروف، آئیڈیالوجی آف دا فیوچر اور فرسٹ پرنسپل آف ایجوکیشن، دونوں کا ترجمہ کر دیا، جیسے شفیق اجمی صاحب نے بھی یہ بات بتائی ہے۔ جبکہ محترم ڈاکٹر ابصار صاحب نے مینیفیسٹو آف اسلام کا ترجمہ بہت پہلے کیا تھا، جو انہوں نے آج آپ کو دکھایا تھا۔ رفیع الدین پر پی ایچ ڈی کرنے والوں میں ڈاکٹر شفیق اجمی صاحب یہاں موجود ہیں، اور دوسری جو شخصیت پی ایچ ڈی کرنے والی ڈاکٹر رفیع الدین کے حوالے سے وہ آپ کے سامنے بیٹھے۔ ایم فل کا مقالہ اور پی ایچ ڈی کا مقالہ میرا ڈاکٹر رفیع الدین ہی کے اوپر ہے، اور ایم فل کا جو مقالہ ہے وہ ابھی میں وہ بھی شائع ہو گیا ہے، اور ابھی وہ میں بزرگان کو جو ہیں وہ ان کو انشاءاللہ پیش کروں گا، جنہیں مطالعہ قرآن یا تفسیری ادب میں علوم القرآن بھی کہتے ہیں۔ امام بدر الدین زرکشی کے ہاں یہ قوانین اس وقت تک 47 تھے، اور اس کے بعد جلال الدین سیوطی نے 33 کا اضافہ کر کے ان کی تعداد 80 تک بڑھائی تھی۔ اس کے بعد بھی کم و بیش کام ہوتا رہا ہے، لیکن ٹو دا پوائنٹ کر کے کہ ان کے اوپر اضافہ کرنا ہے، اس طرح کام جو ہے وہ نہیں ہوا۔ لیکن یہ ضابطے ہر دور میں چونکہ مفسرین لوگ ضابطوں کی طرف ان کی رغبت رہی ہے، جبکہ راکم العروف نے رفیع الدین کے بیان کردہ افکار سے اخذ کرتے ہوئے 17 مزید قوانین کو تجویز کیا ہے، یہ میری کتاب میں موجود ہے، اور اس کے ساتھ اضافہ یہ کیا جو ایک میرا اس میں
کہ علوم القرآن اور علوم الانسان کے امتیاز کو قوانین اور ضابطہ بندی میں لا کر مطالعہ قرآن کے قریب لایا جائے۔ علوم القرآن اور علوم الانسان، ان کے جو امتیاز ہے اس کو اپنی جگہ قائم رکھتے ہوئے، ان کو ضابطوں کی صورت دیتے ہوئے مطالعہ قرآن کی طرف بلایا جائے۔ یوں تمدنی آلودگی کے تحت مطالعہ قرآن کا سلسلہ پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں بھی رکا نہیں ہے اور آج بھی جاری ہے۔ انسانیت کو جنگ نہیں، امن مطلوب ہے۔ قرآن امن و سکون کے طریقے بتلاتا ہے، مگر کس کو؟ جواب حضرت انسان ہے۔ گویا انسان اپنی دریافت کردہ علوم کے زور پر قرآن سے پیغام امن و سکون کشید کر سکتا ہے، اور بقول رفیع الدین یہ علم سے ممکن ہے۔ یوں ہم مسلسل تمدنی آلودگی کے اثرات کو کم کر سکتے ہیں۔ 20ویں صدی سے 21ویں صدی میں آتے آتے بہت سے اکابر ڈاکٹر محمد کی طرف متوجہ ہوئے ہیں، اور یہ جو آپ کے تیسرے نمبر پر ناظم عبد الحمید کمالی، یہ ان کی باقاعدہ ایک پریڈکشن ہے کہ ڈاکٹر رفیع الدین کب، انہوں نے 5 کیٹیگریز رکھی ہیں، اور یہی پیریڈ اس میں کہ ڈاکٹر رفیع الدین کو دوبارہ ابھرے گا اور اس کے افکار جو ہیں وہ پھیلیں گے۔ یہ ان کی ایک پریڈکشن ہے باقاعدہ۔ عام بات یہ ہے کہ اپنے وقت میں جب ڈاکٹر رفیع الدین موجود تھے، مولانا عبد الماجد دریا آبادی کہتے ہیں جدید کے حوالے سے، راجہ امتیاز صاحب نے بھی حوالہ دیا ہے، مولانا ابو علالہ مودودی، ابو الحسن ندوی، ڈاکٹر اسرار احمد اور کئی دوسرے حضرات شامل ہیں جنہوں نے ڈاکٹر محمد رفیع الدین کے ان افکار کو، جو کہ انہوں نے قرآنی حوالے سے ان کی تحسین کی۔ اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جیسے ڈاکٹر افسار صاحب نے بتایا کہ وہ تو فوکس کیے ہوئے تھے علامہ اقبال اور ڈاکٹر رفیع الدین، اور ان کے بیٹے صلاح الدین محمود اور ڈاکٹر اسد رحمان اور ڈاکٹر افسار صاحب کا تو میں نے تذکرہ کیا ہے، جبکہ محمد رفیع الدین فاؤنڈیشن اور ڈاکٹر محمد رفیع الدین ریسرچ سینٹر گورنمنٹ کالج میل پر یہ کام کر رہے تھے۔ اور اس شکریہ کے ساتھ کہ اس طرح کی کانفرنسز کا اجرا آئندہ بھی ہوتا رہے، اور عبد المتین اخونزادہ صاحب اور ماں بدولت 2019 اور 20 کو ہم نے رفیع الدین ایئر منایا تھا۔ انشاءاللہ اس کی بھی جو تمام پروسیڈنگز ہیں وہ رسالے کی صورت میں آپ کے پاس آ جائیں گی، اور بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔